औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात का दिन आते ही हर कोई प्लान आउट हो जाता है कि हमने वीकेंड्स पर क्या करना है, हमने चीज़ों को कैसे देखना है और कैसे लेकर चलना है। और ज़िंदगी की बेहतरीन अलामत यह है कि आप चीज़ों को प्लान आउट करके चलते हैं। हमने भी प्लान किया, और मैंने प्लान नहीं किया बल्कि रूपानी फाउंडेशन के रूह रवां फरहान जोमानी साहब ने एक सेशन प्लान किया आज। उससे पहले इन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया या एक महफिल ऑर्गेनाइज करवाई या लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जहां पर मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाए। बावकार ज़िंदगी और रूपानी फाउंडेशन के इश्तराक से एक सेमिनार करवाया गया जहां पर इस बात की अवेयरनेस दी गई कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, अगर मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं और उन लोगों को कैसे केटर करना चाहिए, उनकी कैसे ख्याल रखना चाहिए। वो तमाम चीज़ें एक सेशन जो कि आपने पिछले मंडे वाले प्रोग्राम में आपने चंक्स मुलाहिजा फरमाए थे, वो एक स्टार्टर था। और आज रूपानी फाउंडेशन ये इनिशिएटिव यानी अक्टूबर के महीने में तमाम चीज़ें जो है वो इसी हवाले से करते हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की जाए, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात की जाए। और आज रूपानी फाउंडेशन के रूह रवां फरहान जोमानी साहब डॉक्टर मिशाल अशरफ के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमें इस चीज़ की आगाही देंगे। स्टार्टर मैंने इसलिए कहा कि प्रोग्राम में मैंने चंक दिखाए थे, लेकिन फरहान भाई ने कहा कि नहीं ज़ीशान, हम इस पर पूरा प्रोग्राम एक करेंगे क्योंकि लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिशाल अशरफ डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर इनवाइटिंग मी, एंड अगेन फरहान साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स के तौर पे इनवाइट किया। जहाँ बात हो रही है जहनी सेहत के बारे में, तो हम थोड़ा सा और इसके ऊपर आगाह कर दूँ कि इस साल की जो थीम है वो है सहूलत तक रसाई, यानी एक्सेस टू सर्विसेज। जैसे देखा जाए पाकिस्तान में किस तरीके से ज़लज़ले आ रहे हैं या तबाहियाँ, तूफ़ान, सैलाब, और लोग जो हैं वो बेघर हुए जा रहे हैं, तो उन तमाम सिचुएशंस में लोगों तक जहनी सेहत उनकी क्या है और उन तक हम अपनी रसाई किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी जहनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी थीम को लेते हुए हमने इस साल रूपानी फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में बावकार ज़िंदगी ने पिछले हफ्ते को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का इनेकाद किया था, जिसमें हमने तकरीबन 2000 लोगों से ज़ायद लोगों को हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड की। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है फरहान जोमानी जो कि रूह रवां है और रूपानी फाउंडेशन के चीज़ों को लीड करते हैं। ना सिर्फ लीड करते हैं बल्कि बेहतरीन अंदाज में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जब भी हमने रिक्वेस्ट की, हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ मौजूद होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है फरहान भाई? थैंक यू वेरी मच। और फरहान भाई, आपके लिए यही वाली चीज़ के एजुकेशन के साथ साथ आप बेसिकली, मुझे जो अच्छा लगता है रूपानी फाउंडेशन का, कि अक्सर मैंने आपको देखा कि आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इवन प्रोग्राम पर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपका बिल्कुल टेम्परामेंट चेंज हो जाता है, आप उर्दू में आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को हमने सिखाना है। हमारे यहाँ पर सिखाने के लिए बैठे लेकिन अंग्रेजी में। अब एक बंदा जिसको विंडो और खिड़की में फ़र्क नहीं पता, तो आप उसके सामने अंग्रेजी बोलेंगे तो भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात है। लेकिन मुझे रूपानी फाउंडेशन का ये अच्छा लगा कि हर चीज़ को वेल मेंटेन रखा गया है। और अगर हम आपके क्लासरूम्स की बात करें, जो मैंने देखा आपके ऑफिस में आके, उसको वेल इक्विप्ड किया गया है कि तमाम चीज़ें फील हो कि यस इट्स अ क्लासरूम। एक वो ग्रीन क्रोमा लगाकर और 2-3 चीज़ें डालकर नहीं, प्रॉपरली। फिर कहते हैं ना कि एजुकेशन ऑन अ व्हील है आपका। फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि अब 2-4 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने खोला। एक से तो मेरी भी बात हुई थी, मैंने कहा भाई मैं रमज़ान में कर चुका हूँ फरहान भाई के साथ, उससे पहले हम ने बात की थी। रूपानी फाउंडेशन तो एक अरसे से कर रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये अच्छा इनिशिएटिव है और लेना चाहिए। तो यू आर द पायनियर ऑफ इन पाकिस्तान, या कराची की मैं अगर बात करूँ कि आप लोगों ने जो है वो चीज़ों को बहुत बेहतरीन किया। अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात बोलूँगा, जब हम मेंटल हेल्थ की मिसाल बात आती है डॉक्टर साहबा, तो वहाँ पर लोग या तो पागल समझते हैं या सबसे पहली बात कि जहनी तनाव को हम मेंटल हेल्थ कहेंगे ना, या किसी ने तावीज़ करा दिया इस पर, ये तो चीज़ ख़राब हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि कितना जो मेंटल हेल्थ आपकी अगर डिस्टर्ब होती है तो वो कितनी इफेक्ट करती है उस बंदे की ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ, अगर वो लेके चलते। आप बात करते हैं, डायरेक्ट आता हूँ मैं, छोटी बात हम करेंगे तो लोग कहेंगे वो बंदा क्या ज़हनी मरीज जो है वो, ये ज़हनी तनाव के अंदर वो शख्स अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकता है या नहीं? ठीक है,
بہت اچھا سوال آپ نے ذیشان کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں یا ٹھپا لگ جاتا ہے یا آپ کہنے کہ اسٹگماٹائزڈ ہو جاتے ہیں اور اس اسٹگما کی وجہ سے ہم تھیراپسٹ یا کسی پروفیشنل کے پاس نہیں پہنچ پاتے. اور کیوں نہیں پہنچ پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے شرم کے مارے. بٹ اس میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ریسنٹ اسٹڈی بھی ہوئی تو اس میں یہ بات ہمیں سامنے آئی کہ جو لوور اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ ہیں دے ڈونٹ ہیو دس ایشوز, ٹھیک ہے, ان کو نہیں فرق پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کو یہ ہے کہ ہاں جی آئیں اور ذہنی صحت کو بہترین طریقے سے ہم اس کو یہ دیکھ سکیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر بخار ہوتا ہے تو ہم بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, نزلہ ہے, زکام ہے یا کوئی بھی بایولوجیکل ایشو ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹرس کے پاس تو جا ہی رہے ہوتے ہیں نا. بالکل اسی طریقے سے جو لوور انکم اسٹیٹس والی فیملیز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ لوور طبقے سے جو فیملیز ہیں تو وہ ڈاکٹرس کے پاس فوراً پہنچتی ہیں. اور کیوں پہنچتی ہیں کہ ہاں جی ہمیں علاج چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے یہ بات کہی کہ کیا لوگ اپنی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں ختم کر سکتے ہیں, تو اٹ ڈپینڈز اپون دی سچویشن اگین کہ لوگ جو ہیں ان کے جو ارد گرد سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں کیا وہ اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کر پا رہے ہیں کہ وہ ہاں پروفیشنلز تک پہنچ سکیں یا نہیں پروفیشنلز تک پہنچ سکیں. اور کبھی کبھی ذہنی تناؤ جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کی نیند جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کی ایپیٹائٹ جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے, کبھی آپ بہت زیادہ کھا رہے ہو, کبھی بالکل دل نہیں کر رہا ہے, کرائنگ اسپیلز اتنے زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا لائک واٹ ٹو ڈو اینڈ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرنا بالکل ختم کر دیتے ہیں. جہاں پہ آپ نے آئسولیشن سٹارٹ کی تو وہیں سے آپ کا ایک ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنا جو کنیکشن تھا وہ ختم کر دیا. اور دیکھیں یہ اس میں جو ایک انسان ان تمام مسائل سے گزر رہا ہے, اس تمام سمٹمز کے ساتھ گزر رہا ہے, اس کی تو اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے. غلطی یا اس کو یہاں تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم بظاہر سوسائٹی جو ہے ہم نے اس کو اسٹگمیٹائز کر دیا کہ اور ہم نے جج کرنا سٹارٹ کر دیا نا, کیونکہ ہم نے کہا کہ تم جب اپنے دوستوں میں ہوتے ہو تم تو بڑے خوش ہوتے ہو کہ جب پارٹی پہ جانا ہوتا ہے یو آر ویری ہیپی, اور جب تمہیں خاندان کے کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو تم اپنے آپ کو بند کمرے میں بند کر لیتے ہو, تم باہر نہیں نکلتے ہو, تم اندھیرا گھپ کر لیتے ہو یا تم بہانے بنانے کی کوشش کرتے ہو. تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے جج کر لیا نا وہ دوستوں میں کیوں خوش ہے, وہ اپنے کلاس میٹس میں کیوں خوش ہے, وہ اپنے بہن بھائیوں میں کیوں خوش ہے, کیونکہ اس کو ہم نے اتنا اسپیس دیا کہ وہ اوپن اپ ہو سکے. بٹ وین ہی از ناٹ اوپننگ اپ, وہ اپنے آپ کو شٹر ڈاؤن کر لے, اس کا رونا دھونا اسٹارٹ ہو جائے, تو دیر از اے ٹائم کہ اب آپ بیٹھیں اس سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں آپ آگے نکلنا چاہ رہے, آگے کیوں نہیں بڑھنا چاہ رہے, ہیل اپ کیوں نہیں ہو رہے ہو, کاپ اپ کیوں نہیں ہو رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگین ان تمام اگر یہ چیزیں بڑھ جائیں اور اگر ہم اس کو ٹائملی انٹرونشن نہ پرووائڈ کی جائے تو بالکل فزیکل ہارم کی طرف جا سکتے ہیں, اور فزیکل ہارم پھر آگے سوسائڈل تھاٹس اینڈ آئیڈیشن کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے. اچھا ایک چیز رشا یہ فرحان بھائی سے میں کہوں گا کہ لوگ کیسے ہمدردی میں مارتے ہیں. اچھا کینسر پیشنٹ اس کے آنکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہمت والا ہے آنکولوجسٹ کے پاس جا رہا ہے, ہارٹ پیشنٹ ہارٹ کے مریض ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, کارڈیالوجسٹ کے پاس. لیکن جہاں سائیکیٹرسٹ کی بات آتی ہے یا رہنمائی فراہم, بیچارہ پاگل ہو گیا یار, نہیں تمہیں کوئی پاگل نہیں بولے گا, تم جاؤ ڈاکٹر. اچھا پاگل نہیں بولے گا کیوں بھائی, آپ سمپل ہی بولیں کہ جاؤ ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ, کوئی پرابلم ہے تو میڈیسن دے دے گا, نہیں ہے تو تم گھر واپس آ جاؤ گے یا آپ گھر واپس آ جاؤ گی آگے جو بھی ہے. تو آپ کو ہمارے یہاں پہ تو ایک وہ محبت کا ہی انداز میں بندہ مار دیتا ہے, نہیں تمہیں کوئی پاگل نہیں بولے گا. کیوں بولے گا بھائی پاگل؟ ایک بات. دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اس تناؤ کا شکار ہے اور فیملی میں بھی یہ کہتے ہیں, کیونکہ تناؤ کا جو شکار ہے بندہ وہ احساس محرومی یا احساس کمتری کی وجہ سے بھی اس ڈیزیز میں آ سکتا ہے یا نہیں, پہلا تو سوال یہ ہے. بالکل احساس کمتری کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے, اور میں پھر اس بات کو دہراؤں گی کہ احساس کمتری میں اس کمپلیکس میں ڈالنے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اچھے خاصے بچے کو ہم کہنا شروع کر دیں تو تمہیں تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اچھا خاصا ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلمز ہیں تو وہ اچھا خاصا نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اس کی جو دوسری سائیکلز ہیں نا, دوسری سائیکل لینا کہ جو اس کی فنکشنل لائف ہے, اس کی ورک لائف ہے, اس کی فرینڈ لائف ہے, جتنے بھی سائیکلز آف ایریاز امپروومنٹ ہے اس کی لائف کے, ہمیں سب دیکھنے چاہیے
کہ کیا چیز کس طریقے سے چل رہی ہے, اس کا تناؤ جو ہے وہ کن چیزوں کے اوپر جا کے بڑھ رہا ہے, اور کیا چیز اس کے لیے ابھی زیادہ پرابلمٹک ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کوشچن بھی آیا ہے, یہ ایک فیمیل نے کیا ہے, کیونکہ اصل میں میں پھر چیزیں بھول جاتا ہوں, مجھے ڈانٹ پڑتی ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام تو نہیں پتا, مشال نام ہے ان کا. اچھا, ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہوں. میں ایک بیٹی کی ماں تھی اور میرے 3 بیٹے ہیں, اور بیٹی میری کالی تھی اور تھوڑی سی موٹی بھی تھی. تو میں اپنی بیٹی کو ہر وقت یہ کہتی تھی کہ تم جیسی, ایک تو کالا رنگ, اوپر سے اتنی موٹی, تم سے شادی کون کرے گا. اور یہی تانے میں اپنی بیٹی کو دن رات دیتی تھی. اچھا, میں ایسے تانے دیتی تھی کہ میری بیٹی کم ہو جائے, لیکن اسے اتنا ذہنی ٹینشن لیا, ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی کہ ہارٹ اٹیک ہوا, اور 14 گھنٹے کے اندر میری بیٹی نے میرے سامنے دم توڑ دیا. تو اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ آئی ایم سو سوری, میں فوراً جمپ ٹو دی کنکلوژن آ گئی ہوں. اوکے, سو جو بھی ہیں یہ میں ان کو بتاتی چلوں کہ جب ہم اپنے بچوں کو بھی اسپیس نہیں دیتے, اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود ڈائریکٹلی باتیں کہنا شروع کر دی ہوں گی, ان کو بھی تمام باتیں آئیں معاشرے سے, بلی کیا تمہاری بیٹی کالی ہے, موٹی ہے, اس موٹی سے شادی کون کرے گا, اس کالی سے شادی کون کرے گا, اسٹگمیٹائز کر دیا نا ہم نے اپنے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں گے ہم نے اپنے پلرز بنا لیا کہ یہ اگر گوری ہے تو اتنی گوری ہونا چاہیے. ہم نے اپنے سب اسکلز بنا لیے نا, کالے ہیں, گندمی رنگ ہے, یا اس نے اتنا پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا. کیا اسٹڈیز ہیں اس کی؟ اگر لڑکی پڑھتی بھی ہے یا پڑھ چکی ہے, اچھا خاصا اس کی ہائر ایجوکیشن ہے, تو اس ہائر ایجوکیشن کے ساتھ جاب کیا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے, اور اگر جاب کرتی ہے تو کیا شادی کے بعد بھی جاب کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیونکہ آج کل آپ اٹھا کے دیکھیں یہ جتنے بھی میٹریمونیل سٹیٹسز چل رہے ہیں اس میں کیا ہے. تو یہ تمام تر باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ معاشرے سے اگین آ رہی ہیں, جو کہ ہمیں معاشرے کو اویئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے کسی کو ہم بلی کرنا شروع کر دیں. ابھی کل رات میں ہی میرے پاس ایک کیس آیا تھا, تو اس کیس میں بھی یہ تھا, اس کو بلی کیا گیا, اب بلی کرنے کی وجہ سے ٹراماٹائز انسان ہونا شروع ہوتا ہے. آپ خود بتائیں کہ اگر ہم کسی بھی ایک انسان کو, کسی بھی انڈیویجول کو میں دن رات یہ کہنا شروع کر دوں کہ تم بہت کالی ہو, تم سے شادی کون کرے گا, تو آپ بتائیں وہ اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ تو وہی شٹر ہو گیا. وہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی کسی کے سامنے بھی جاتے ہوئے پہلے یہ سوچے گی کہ مجھے کتنا تیار ہونا ہے, مجھے سوسائٹی کے لحاظ سے اپنے سٹینڈرڈز میٹ کرنے ہیں. تو جہاں ہم سوسائٹی کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تو وہاں تو اپنے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے اپنا ویٹ بھی کم کرتے, وہ کھانا کھانا چھوڑ دے. بٹ اگر اس کی انٹرنل ہیلتھ اچھی نہیں ہے, اور اس انٹرنل ہیلتھ سے بایولوجیکل اس کی سائیکل ٹھیک نہیں ہے, اس کی بایولوجیکل سائیکل ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی منٹل ہیلتھ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی ہے. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال, اس کے بعد یہ والا جواب بہت بہترین ہو جائے گا آپ کے لیے, ٹھیک ہے؟ آپ گھر پہ رہ کر کچن کی طرف چکر لگاتی ہیں یا کھانا پکاتی ہیں یا نہیں؟ بالکل. اچھا, یہ سوال میں نے اس لیے کیا, نہیں کرتی ہیں نا. اچھا, لڑکی نے کہا کہ میں خودکشی کر چکی تھی, میرا نام سبرا ہے, سبرا نام ڈیفرنٹ ہے بڑا, سبرا ہے, اور میں خودکشی کر چکی تھی, لیکن لکیلی میرے بھائی نے, میرے کزن بھائی نے مجھے دیکھ لیا, اور میں نے نیند کے گولیوں کے 4 پتے کھائے تھے. اچھا, مسئلہ کیا تھا کہ میں ایک ٹیچر کی جاب کے لیے گئی, اور جب میں کیونکہ میں کو اسکول میں گئی اور وہاں پر میں سکارف اور دوپٹہ کرتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہم سکارف کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی فل دوپٹے کے ساتھ آپ کو رکھ سکتے ہیں. اور میں 4 جگہ پہ گئی, کیونکہ میری سٹڈیز اچھی ہیں, میں نہیں بتاؤں گی کہ سٹڈیز کیا ہیں, تو مجھے اتنا ذہنی دباؤ ڈالا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ تم اس بہن جی والے یا ماں والے لک میں کہاں سے ٹیچر بنو گی, اور میں نے پھر خودکشی کا رستہ اختیار کیا. اچھا, یہ بھی ہے معاشرے میں گندگی, یہ بھی ہے کہ اگر آپ, وہ اس وجہ سے میں نے آپ سے سوال کیا کہ پھر انہوں نے نیچے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے آ جاؤں. میں سوال یہاں پہ کہ میم کو دیکھ کر میرے اندر ایک جذبہ آیا کہ میں دوپٹہ پہن کر اور سکارف پہن کر بھی کام کر سکتی ہوں. اس کا جواب لیتے ہیں کہ ہم بریک کے بعد, اور واقعی میں ہمت کے لیے فرحان, تھینک یو ویری مچ فرحان بھائی, اور ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی سباوت. ذیشان ہے سر, تھینک یو. اور جی نا, ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مشال اشرف موجود ہے. ڈاکٹر مشال, میں آپ سے جاننا چاہوں گا سوال کا جواب جو ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کیا تھا. ٹھیک ہے, سو پہلے تو میں تھینک یو کہوں گی سدرا کا کہ دیٹ شی گیٹ موٹیویشن کہ ہم اس طریقے سے بھی اپنے آپ کو پریزنٹیبل. سبرا, اوکے, سو سبرا تھینک یو سو مچ. آپ کے اس
कॉम्प्लीमेंट ने मुझे भी अगेन मोटिवेट किया कि हाँ इस तरीके से भी हम प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं. एंड अगेन जब आप खुद डिसीजन ले लेते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो फिर आपको कोई पीछे हटा नहीं सकता है उस चीज़ से. और जहाँ तक बात रही कि आप एक जॉब करते थे, आई एम सो सॉरी दैट अगेन हम पाकिस्तान में रहते हुए भी अभी तक कपड़ों से, रंग, नस्ल, इन तमाम चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे. और मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया इन तमाम चीज़ों से बालातर है, इससे भी ऊपर है दुनिया, कि आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर लें, नो वन इज़ गोइंग टू लुक यू फॉर योर ड्रेसिंग, आप किस तरीके से चल रहे हो, आपका रंग क्या है, आपका एजुकेशन क्या है. तमाम तर लोग बहुत एक आप ये कह सकते हैं इज्जतदार तरीके से अपनी जो डेली लाइव्स हैं या अपने जो घर वाले आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रेड है घर की वो कमा रहे हैं ना किसी तरीके से. कैसे कमा रहे हैं, अच्छा इसको भी छोड़ देते हैं. बट जहाँ पे अगर हम किसी को इस तरीके से कहना शुरू कर दें कि नहीं तुम्हारे कपड़े सूटेबल नहीं हैं, तुम इस तरीके से तो नहीं बच्चों को पढ़ा सकती, तुम माँ वाले लुक में आके बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हो, या बहन जी वाले लुक में, तो ये क्या है, हमने अगेन अपनी तरफ से एक वर्ड्स ले आए और हमने स्टिग्मेटाइज करना शुरू कर दिया. तो क्या हमने जो पढ़ाने आया है हमने उसकी एजुकेशन को वर्थ किया, हमने उसकी वैल्यू की? हमने तो वैल्यू नहीं की. हमने किस चीज़ की वैल्यू की कि आप किस तरीके से नज़र आ रहे हो, व्हाट इज़ योर गेटअप. आपका गेटअप अगर प्रेजेंटेबल है, अगेन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जिस भी तरीके से वो सिब्रा आप गई थी तो वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा. ऑब्वियसली वो बहुत प्रेजेंटेबल होगा, बट जो लोग जिस तरीके से आपको देख रहे होंगे, मैं उनके लिए सॉरी करती हूँ कि उन्होंने आपकी वर्थ को नहीं पहचाना. आपकी वर्थ क्या थी कि आप बच्चों को क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप बच्चों को क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हो, आप बच्चों की किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ, बेहतरी की तरफ काम कर रहे हो, आप उनका जो सोशल सपोर्ट सर्विस है, यानी सोशल शेयरिंग जो है, सोशल एडजस्टमेंट जो है, एडेप्टिव बिहेवियर जो है, आप उसकी तरफ आ रहे होते हैं. लेकिन जो टीचर होता है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वो पेरेंट नहीं होता, वो आपका पेरेंट है. वो आपका आधा वक्त बच्चों के साथ गुजर रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं टीचर जो होता है उसका पेरेंट है. मैं आज यहाँ पे जो भी हूँ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और इसमें मेरा अपने पेरेंट्स का रोल है. ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि उसने मुझे इतनी इज्जत दी है कि आई एम जस्ट सिटिंग हियर. इसके बाद मेरे पेरेंट्स का रोल है, मेरे सिबलिंग्स हैं, और फिर उसके बाद मैं टीचर्स को कैसे भूल सकती हूँ, ऐसे ही है जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया. ठीक है, और इसमें हम किसी की भी इम्पोर्टेंस को कम कर ही नहीं सकते. कोई किसी से रेस नहीं लगा रहा. सो आप जहां भी कहीं हैं सबरा, अपने गेटअप को कभी भी किसी के लिए चेंज मत कीजिएगा. इफ यू आर कंफर्टेबल इन योरसेल्फ, गो फॉर इट. 7 से 8 मैसेजेस का सेंट्रल आइडिया समरी एक ही है. मैं सम करके बात करूंगा इसको. सब में एक ही चीज कॉमन है कि आपने, अच्छा पहले तो गिला मुझसे, आपने इतने दूर टाइम के बाद ये चीज़ें क्यों रखी. फरहान भाई को इसका कसूरवार ठहराता हूँ मैं. फरहान भाई आप पे आते हैं कि आपने इतने टाइम बाद क्यों रखा ये चीज़ को. ठीक है जी. और ये कहा गया कि इन 7 लोगों ने अपने बच्चे खो दिए सिर्फ इस वजह से, मतलब जिंदा हैं लेकिन कनेक्शन हो गया. पूरा टाइम वो रोते रहते हैं और उनका दिमाग इतना खराब हो चुका है कि उनका जो मेंटल केस लेवल, अगर वो हम उसको डायग्नोज करें तो उसमें 3rd स्टेज पे आ गए हैं लोग. और इसके बारे में ये था कि तुम इतने काले क्यों हो. एक तो मेरे ही नसीब बुरा था, मेरे घर में औलाद काली हो गई, और आज मैं अल्लाह ताला की नेमत और रहमत दोनों की बारे में हम बात करते हैं कि हमने अपने हाथ से अपने बच्चों का गला घोट दिया. सैडली, बट अगेन मैं ये कहूँगी पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करें. जिस माशरे की तरफ हम गाहे बगाहे आगे चल रहे हैं, और आगे जो जनरेशन आने वाली है, फरहान साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे, अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं. और उस रिलेशनशिप में अगेन ड्रग एडिक्शन एक लीडिंग कॉज है हमारी सोसाइटी का. और आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी रेशो कितना जल्दी इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हम ये बात करें कि पेरेंट्स अपने बच्चों से रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी में बेहतरी आएगी, उनके बिहेवियरल सिम्टम्स में बेहतरी आएगी, उनके स्लीप, और इसके अलावा हम उनके फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं. बट अगर माँ जो है वो पूरा दिन किचन में है, बच्चा स्कूल से आया और बच्चे ने आके कहा कि अम्मी मुझे आपसे बात करनी है, स्कूल की कोई भी बात आके मुझे बतानी है, बट माँ तो किचन में बिजी है. क्यों? क्योंकि इन लॉस का भी प्रेशर है, शौहर का भी प्रेशर है, तो मैं इन लॉस की बात सुननी ही सुननी है.
تو میں وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ان لاز میں ایسا ہی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں. کبھی کبھی مدرز ہوتی ہیں وہ آلریڈی پری آکوپائڈ ہوتی ہیں, اور اس پری آکوپائڈ میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ جو مدرز ہوتی ہیں, جو ہاؤس وائفس ہیں, وہ بالکل بھی کوئی جاب نہیں کر رہی. ہاؤس وائف ہونا بھی از آلریڈی اے ویری بگ جاب. 24 hours job. بالکل 24/7 جاب ہے. ہم آفس ورکرز کو تو پھر ایک دن کی چھٹی مل جاتی ہے, ان کو کوئی چھٹی نہیں مل رہی ہے. تو ہم نے ان کی مینٹل ہیلتھ کا کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے سائڈ بائی سائڈ. دونوں کا ریلیشن شپ, اگر ہم ایک دوسرے کو ٹینشن دے رہے ہیں, می ٹائم ہے آپ کے پاس, اگر کوئی بات آپ کو پریشان کرے, چاہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ بھی ہے, تو اسپیک آن اٹ. جب تک ہم بات نہیں کریں گے اور بچوں کی بات کو سنیں گے نہیں, میں آپ کے پاس آؤں, میرا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اگر میرا کلائنٹ میرے پاس آتا ہے نا, آن مائی فون, میں اپنے کلائنٹ کی بات ہی نہیں سن رہی ہوں, تو کلائنٹ کیسے میرے ساتھ, اس کی ریپو ہی نہیں بلڈ اپ ہوگی. وہ کہے گا سچا تو پھر باہر میرا دوست بیٹھا ہوا ہے چائے کے ڈھابے پہ, وہ چائے والا ہے جو مجھے چائے دے کے صبح پوچھ بھی لیتا ہے ہنس کے کہ آپ کیسے ہیں, تو یہ تو مجھ سے پوچھ نہیں رہی. تو ہمیں گھر میں بھی نا بہت ایک اچھا کمفرٹ زون بنانا ہی ہے کہ بچے اس میں ایٹ لیسٹ بات تو کر سکیں. ہم پہلے شوڈ اسٹیٹمنٹس پہ آ جاتے ہیں, تو میں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اب نہیں کرنا چاہیے تھا پہ بچہ تو نیکسٹ ٹائم آپ سے بات ہی نہیں کرے گا. اسکول سے کوئی کمپلین آ جاتی ہے, اب وہ کمپلین آئی ہے کہ بچے نے اسکول میں شرارت کیا, ٹھیک ہے, اب اس شرارت میں بے شک بچے کو کوئی ہاتھ نہ ہو, بٹ اماں نے اپنے ہی بچوں کو ڈانٹنا ہے. رشتہ داروں میں بھی کوئی بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ہاں میرے ہی بچے نے کیا ہوگا, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں. تو ہم اس کی پوری آپ یہ کہہ لیں انویسٹیگیشن بھی نہیں کرتے, انکوائری بھی نہیں کرتے کہ کیس ہوا کیا تھا. تو اس بچے کو پہلے ہی لگ جاتا ہے کہ ہاں نند ٹھیک کا ہے, بچہ تھا تو ساس کیا کہیں گی, میاں کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا کیونکہ میں ان لاس کے بچے. واقعی میں بہترین بات ہے کہ ہمیں, اچھا ایک سوال یہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے, بلکہ فرحان بھائی آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ لوگ ECD پر کام کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں ان لاس پر بھی کام کرتے کہ جن لوگوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہے کہ ہم ہر چیز آن ٹائم چاہیے, ہم بھی انسان ہیں مشین نہیں, اور جب کبھی دیر ہو جائے تو سارے کام کے اوپر پانی پھیر کر کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہٹ حرام. اچھا دیکھیں, یہ دو الگ چیز ہو جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہر انڈیویجول کی جو ہے نا اپنی ذاتی ایک تربیت ہوتی ہے, اور وہ تربیت اس کے وہ جس معاشرے میں رہا ہے, جس کلچر میں وہ براٹ اپ ہو رہا ہے, جس فیملی میں وہ براٹ اپ ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں کا امپیکٹ اس کے اوپر ہے. تو سلولی گریجولی جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ رائے راست پہ لا سکتے ہیں. اچھا, ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی طرف مینٹل ہیلتھ پہ اسی لیے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ سٹارٹنگ میں ہی لرننگ ڈس آرڈر کے اندر چلا جائے تو وہ بچے بڑے ہو کے, جو ابھی آپ نے یہ فیڈ بیک دیا نا کہ جو حد رام والے ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اوکے, تو اس وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ, آج دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوا ہے دنیا میں, وہ شرارتیں تو کرے گا, ٹھیک ہے, شرارتیں کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ. اگر وہ اس عمر میں نہیں کرے گا تو کیا آپ میں اس عمر میں کریں گے؟ عجیب ہی لگیں گے. صحیح ہے, تو وہ کرے گا. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس کوئی بھی, اچھا دوسرا سب سے بڑا امپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ جب بچے شرارت کرتے ہیں نا, تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی انرجی اور بچوں کی انرجی میں ڈفرینس ہوتا ہے. ہم اس اپنی انرجی کے حساب سے, کیونکہ ہماری اپنی عمر ہوتی ہے, تو ہم ان بچوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ہمارے منہ سے یا تو ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو ان کی ذہن کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں, یا پھر ہماری فزیکل کچھ ایکشنز ایسے ہو جاتے ہیں جو ان بچوں کے ساتھ ہم نے کر دیے, چپل اٹھا کے مار ڈائریکٹ. بس میں یہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا تھا. تو اس طرح کے جو وائلنس ہوتا ہے نا, وہ جب ہم کرتے ہیں نا بچوں سے, اور پھر خاص طور پہ سوسائٹی کے نزدیک, جب تک آپ مارو گے نہیں نا, بچہ نے چماٹ نہیں کھایا نا, تب تک وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. یہ وہ ٹیبوز ہے جس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, سو سوری ایم کٹنگ یو ڈاؤن. جہاں پہ بات آتی ہے نا بچوں کو مارنے کی, تو یہاں پہ ایک تحقیق یہ بھی ہوئی ہے, جب پیرنٹس بالکل ناکام ہو جاتے ہیں نا بچوں کو سمجھانے میں, تب آپ جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکامی ہے کہ وہ اپنی زبان کے تھرو, اپنے لفظوں کے تھرو, اپنے ایکشنز کے تھرو اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکے. اور پھر بچہ اگر بدتمیز بن جاتا ہے تو اگین ہمارے اپنے ایکشنز ہیں. بریک کا خیال ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں اور سوال کافی سارے ہیں جو کہ ہمیں کٹے کروانے اور پوچھتے ہیں, اس کے جوابات دیکھتے رہیے مسکراتی صبح زی شانہ بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو صاحب آپ سے دو سوالوں کو میں اکٹھا کروں گا اور آپ نے آنسر دینا ہے. ایک تو خاتون لڑکی یا بچی کی
ज़हनी नशोनुमा यानी ज़हनी तनाव से उनको कैसे दूर रखा जा सकता है, उनकी जो कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा सवाल ये आया कि मोहब्बत और प्यार से बहू ब्याह कर लाते हैं और बहू जब घर में आ जाती है तो पोता या पोती भी चाहिए, और जब वो अल्लाह ताला रहमत या करम कर देता है तो फिर 9 महीने औरत को इस स्ट्रेस में रखा जाता है, चाहिए तो पोता चाहिए। तो उससे बच्चे की हेल्थ पर कितना असर पड़ता है? क्या वो कहते हैं ना कि बॉडी ऑर्डर डिसऑर्डर के साथ वो पैदा हो सकता है, दिमाग मेंटल हेल्थ के साथ वो पैदा हो सकता है, या ज़हनी तनाव के साथ वो ऐसा बच्चा हो कि जिसका दिमाग सही से काम ना करता हो, इसको कितना अफेक्ट करेगा, ये आप बेहतर बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू अगेन ज़ीशान, बहुत अच्छा सवाल आपने हाईलाइट किया है। जहाँ तक बात है कि हम लड़कियों को किस तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर हम उनकी शादी कर देते हैं। कल मैं जब अपने घर वापस जा रही थी तो आई जस्ट मेरे कानों तक एक आवाज़ आई कि जब लड़कियों की शादियां होती हैं, मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि एक लड़की थी, अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पे गई हुई थी, तो वो शॉपिंग पे उस लड़की जो है वो अपनी अम्मी को कहती है कि शादी भी मेरी हो, फिर लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों को कपड़े भी दें, सब चीज़ें करें, सास को भी दें, ससुर को भी दें, मैं पढ़ी लिखी हूँ और उसके बाद भी हम ये तमाम चीज़ें करें, ठीक है। बट अगेन पेरेंट्स ये काम क्यों कर रहे होते हैं? उनको शायद ये लगता है कि अगर हम अपनी बेटियों को ये तमाम चीज़ें देंगे तो शायद ससुराल में इज्जत बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। ये भी कहीं ना कहीं इन लॉज के माइंड में ना एक कह लें कि स्टिग्मा ही है, ये एक टर्म है कि हाँ ठीक है, आने वाली कितना सामान लेकर आ रही है, जितना सामान लेकर आएगी हम क्या हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए, टू बी रियली ऑनेस्ट। हमने उसकी वर्थ को, एक पेरेंट्स ने अपनी बेटी को कितना पढ़ाया लिखाया, उसको कितना काबिल बनाया, हमने उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं रखी। हमने वैल्यू किस चीज़ की रखी है? क्या लेकर आ रहे हो, क्या लेकर आई है हमारा। और अगेन अगर कुछ नहीं भी लेकर आई है तो फिर आपको सारी ज़िंदगी क्या सुनना पड़ेगा? तुम तो कुछ भी नहीं लेकर आई थी अपने माँ बाप के घर से, खाली हाथ ब्याह दिया तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी जितनी भी उसकी वैल्यूज़ थी, तमाम तर उसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव उसने आपके साथ कोशिश की हो अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की, आपने सबके ऊपर पानी फेर दिया। और फिर आपसे आता है बहू थी ना, बेटी हाँ, थोड़ी थी। बिल्कुल बेटी नहीं थी। तो जब आप किसी को ब्याह के अपने घर लेकर आ रहे होते हैं ना, तो वो भी किसी की बेटी है, ठीक है। और अगर वो किसी की बेटी है तो ये भी याद रखें कि आपकी बेटी भी किसी के घर में है। नॉट सेइंग कि कुछ हो सकता है, कुछ ना वे पॉजिटिव कोई चीज़ हो सकती है। अगर आप किसी की बेटी को अपनी बेटी समझें, क्योंकि हमें ये तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि हमारा जो दामाद है बेटी का बड़ा ख्याल रखता है, सोसाइटी में आता ही ना बात, हमारा जो दामाद है वो बेटी का बड़ा ख्याल रखता है। बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन सन, जब आपके अपने बेटे की बारी आती है और आपका बेटा जो है वो बिल्कुल हमने जोरू का गुलाम या जन मुरीद किया है, जन मुरीद बीवी के पीछे लग गया है। और बेटा अगर बेटी खुश रहे तो करम थे ना, देखिए दामाद मिला तो हीरा मिला। बिल्कुल, मेरी बेटी के ही नसीब अच्छे थे। और अगर बहू के पीछे लग जाए शौहर उसका, यानी आपका अपना बेटा, तो हम कह देते हैं कि इसने तावीज़ करा दी है। तो हम बड़े कोई ना डिप्लोमेटिक से लोग हैं, हम किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे ही है, ठीक है। तो खुशियां बर्दाश्त करना सीखना शुरू करें। अगर हम खुद अंदर से इतने मजबूत होंगे ना, हम कभी भी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो अपने अंदर जो ना मजबूती लेकर आनी है, तो अपनी इज्जत करना स्टार्ट करें कि हाँ मैं जहाँ जो भी हूँ, जिस भी कपड़ों में हूँ, जैसे भी बात कर रही हूँ, मैं कुछ हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ। असल में मसला ये है कि अगर बात नहीं होती ना तावीज वाली, तो सबसे पहली जो बात, ये फरहान भाई भी बोलेंगे बेचारे, क्योंकि लड़कों को ज्यादा सुननी पड़ती है। फरहान भाई, हाँ। ये बगैरती तो हमने अपने जमाने में कभी भी नहीं की, अपनी जिंदगी हम भी मियाँ बीवी रह चुके हैं। अगर बेटे ने किचन में जाकर ये बोल दिया कि आज अच्छी लग रही हो, खाना बहुत अच्छा बन रहा है, खुशबू, तो ये बगैरती तो हमसे बर्दाश्त। तो मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करना है, पॉइंट आउट भी करना है। और वो भी फरहान साहब ज्यादा आप बताएं, कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने? आपने कभी ऐसा कुछ किया? अच्छा, वो मकसद ये है कि दोनों का एक मिशन सेम है ना, एजुकेशनिस्ट हैं दोनों, ठीक है। तो वो यही वाली बात, मुझे तो लगता है फरहान भाई को कभी कभार वो कहते हैं ना, बेगम कुछ पका के खिलाओ तो आज कौन सा फॉर्मूला पका के खिलाओ, 1+B का होल क्यों, ये काफी डिफरेंट हो जाती है। तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट मैं कहूंगा कि घर का माहौल है। लेकिन फरहान भाई, आपने किसी में देखा तो होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, या आप इतना लोगों को एजुकेट करते हैं, किसी ना किसी की कहानी तो सुनी होगी कि मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा भी प्यार से बात करने की कोशिश करते हो तो घर वाले नेगेटिव कमेंट देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मैंने एक आध देखा होगा, मैंने इससे बहुत सारे केसेस देखे हैं।
اور میں آپ کو خالی ایک کیس بتاتا ہوں, شاید میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں اس کا ذکر کیا ہوگا, اور سوری میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں انڈائریکٹلی اس کے کنسرن کے بغیر. ایک فیمیل ہمارے پاس آتی ہیں, ینگ فیمیل ہے, آپ ان کو اگر دیکھیں وہ اپنے آپ کو لگے گا بہت ہی خوش خاتون تھی وہ, اور شاید ڈاکٹر صاحب کو آئیڈیا بھی ہے, ان کو یہ ہم نے پھر دعوت بھی دی تھی ان کے ایک پروگرام ہم نے ان کے لیے آرگنائز کروایا تھا, اور وہ خاص طور پہ وہ پروگرام اس ایک انڈیویجول کو انڈائریکٹلی ایڈریس کرنے کے لیے روپانی فاؤنڈیشن نے آرگنائز کیا تھا. تو وہ خاتون آپ دیکھیں اس نے ریسنٹلی ایک بچے کو پیدا کیا تھا, بہت ہی پیاری لڑکی, بہت ہی پیارا بچہ. اگر اس دن ہم لوگ اس کے لیے وہ سیشن نہیں کرواتے پیرنٹ ہوڈ پہ, تو شاید ہمیں بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ بہت ہی مینٹلی اپسیٹ چل رہی تھی اپنے گھر میں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آج یہ پروگرام نہیں ہوا ہوتا اور مجھے یہ نالج شیئر نہیں کی گئی ہوتی تو شاید میں نیکسٹ ویک کے اندر خودکشی کر چکی ہوتی. اور اس کی بنیادی وجہ جو یہ بتا رہی تھی کہ ریسنٹلی مطلب اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ تھوڑے مہمان نواز لوگ ہیں, وہ جس کلچر جس ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ مہمان نوازی جو ہے وہ زیادہ کی جاتی تھی, ویلکمنگ لوگ ہیں, تو لوگ آ رہے ہیں اس پہ کام ہے. تو وہ اب کیونکہ وہ ایک بہت ہی ریسنٹلی اس نے ایک بچے کو برتھ دیا ہے اور وہ اپنی ریکوری اسٹیج پہ ہے, لیکن اب وہ اتنی انگیج ہو چکی ہے کام کے اندر اور گھر کا کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو آپ سوچے کہ وہ کس اینگل سے وہ گزر رہی ہوگی خاتون, اور وہ کہیں پہ بھی اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر سکتی تھی. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اچھا اب آج کا جو معاشرہ ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہوتا جا رہا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا میں ہٹ کے بھی یہ بتا دوں, میں نے بہت دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ وائلنس کرتا ہے, اور ان اینی فارم آف وائلنس, ناٹ اونلی فزیکل وائلنس, ایون فرام دا ورڈز, ایون فرام دی ادر ایکشنز ایز ویل. لیکن آج ہے نا گھر کے اندر میرٹل لائف کے اندر بہت ساری چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہے. اب ہمیں تھوڑا سا نا وہ ایگو سے بھی باہر آنا چاہیے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا یا مرد روتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی درد ہوتا ہے, وہ روتا بھی ہے, صحیح ہے. تو اور رونا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ بلکہ اگر آپ جس ٹائم پہ رو رہے ہوتے ہیں نا اس کا ایک کیمیکل ٹیسٹ کروا لیں, آپ اپنے آنسوؤں کا ایک کیمیکل ٹیسٹ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی باڈی میں کتنا اسٹریس ہے اور کتنا نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے میں فرحان بھی ایک چیز اور ایڈ آن کروں گا کہ روتا وہی ہے, مرد ہے یا عورت ہے, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف رکھا ہے, جس کے دل پر پردہ آ کے اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ صلاحیت ہی چھین لی نا. کیونکہ آنسو تب نکلے گا جب آپ کو ندامت ہوگی, آپ کو فیل ہوگا کہ میں نے یہاں پر برا کیا. ہاں, خوشی کے آنسو کچھ لوگوں کے نکلتے, میرے تو کبھی بھی نہیں نکلے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو ہے. اگر خوشی کے آنسو کو بھی آپ ٹیسٹ کروائیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے باڈی کے اندر اس وقت کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتا ہے. اچھا, وہ خوشی کے آنسو ایسے بھی ہو سکتے ہیں, میں کسی کی شادی پہ گیا, بہت اچھی لگ رہی ہے, میں پسند کرتا تھا ان کو, شادی ہو کے چلی گئی. ڈاکٹر صاحب آئے گا کہ نہیں آئے گا رپورٹ میں؟ آئے گا, بالکل آئے گا سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فرحان صاحب. اچھا, یہاں پہ میں آپ کے نا دوسرے کوشچن کا آنسر دینا چاہوں گی, جہاں آپ نے بات کی کہ ہاں جی جیسے ہی ہم بہو کو پھر شادی بیاہ کا گھر لے کر آ جاتے ہیں, پھر ایک پریشر آتا ہے, جی اب ہمیں آگے آپ کی اولاد بھی دیکھنی ہے, وہ کوئی پڑنانی پردادی جو ہوتی ہیں مرنے سے پہلے بھائی آپ کا کوئی سٹیٹس پکا ہے, نہیں کرنا نہیں ہو رہا, ختم بات. بالکل. بٹ اگین ہم ایک نا کانسٹنٹ پریشر دے کر رکھتے ہیں, بیٹے پہ تو نہیں چل رہا ہوتا بٹ آئے دن بہو کے اوپر وہ پریشر آ رہا ہوتا ہے ایسے ہی کہ کیا بات ہے, کوئی مسئلے ہیں تو بتائیں, یا جو بھی چیزیں ہیں. ڈاکٹر کے پاس بہو کو لے کے جاتے, بیٹے کو لے کے نہیں جاتے. بیٹے کو تو کبھی بھی ہم نہیں, اس کو تو ہم کاؤنٹنگ میں لے کر آتے ہی نہیں ہے نا. بٹ اگین کمنگ ٹو دی پوائنٹ جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اس کا اسٹریس کتنا زیادہ بچے کی صحت کے اوپر آتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیورنگ دی پریگنینسی پیریڈ. تو بچے کی جو برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ ان تمام پیریڈ میں ہو رہی ہوتی ہے. اس کے سیلز جو بن رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ میں بن رہے ہیں, اس کی ایموشنل ریگولیشن ہے, اس کی فزیکل گروتھ جو ہے, وہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ اس 9th منتھس میں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر مدر کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, مدر کو کانسٹنٹ ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی کا شکار ہے کہ اب پتہ نہیں ساس سے کیا بات سننی پڑ جائے گی, اب پتہ نہیں میری اپنی ہی امی مجھے کیا کہہ دیں گی, یا کوئی بھی ریلیٹو جو ہے وہ اٹھ کے مجھے کیا کہہ دے گا, ایک ان نون سا فیئر ہے میرے اندر. تو وہ ان نون سا جو فیئر ہے نا, تو وہ جو بچہ آپ کے اندر جو ہے وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے, تو وہ بھی اس فیئر کو فیل کر سکتا ہے. تو بچہ جو ہے وہ آپ کے تمام تر ایموشنز کے ساتھ کیا ہے, کنیکٹڈ ہے. آپ رو رہی ہیں,
آپ ہنس رہی ہیں, آپ پڑھ رہی ہیں, آپ اسٹرانگ ہیں, آپ گیمز میں انوالو ہیں, تو بچہ ان تمام تر ایکٹیویٹیز میں کیا ہوگا, ایکٹیو ہوگا جیسی اس کی برتھ ہوگی. بچے کی برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اگر مدر جو ہے وہ ڈپریسڈ موڈ میں رہے گی. اگر مدر از کنیکٹڈ ود دی بکس, ود دی لرننگس, ود دی اسپورٹس, تو بچہ جب پیدا ہوگا اس کے اندر تمام یہ موٹر ایبلٹیز ہوں گی, گراس ایبلٹیز ہوں گی. بٹ اگر اچھا اگین آئی کیو ہائی ہوگا, بٹ اگر مدر جو ہے وہ کانسٹنٹ انزائٹی میں ہے, کانسٹنٹ اسٹریس میں ہے, تو اس کا انزائٹی لیول جو ہے بچے کا وہ بھی بڑھا ہوا ہوگا, کانفیڈنس پہلی شٹر ہوگا, ٹھیک ہے, کہ ڈر ڈر کے سہم کے کسی سے بات کرنی ہے. بٹ اگین اگر ارلی انٹرونشنز ہوں تو چیزیں بدل بھی سکتی ہیں. اچھا یہ بات نا میں نے خود ایکسپیرینس کیا. فرحان بھائی آپ نے میرے ڈی پی پہ ایک بچے کی پکچر دیکھی ہوگی, وہ ایک ہمارے پڑوس میں تھے, ان کے بچہ. اچھا اس کی مما نا کیا کرتی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ جب اس کی برتھ ہونے والی تھی, مطلب وہ شروع سے ان کو نا گھر سے کام کرنے کا بڑا شوق ہے, تو وہ کپڑے سیل کرتی تھی. اچھا ڈیورنگ دا پریگنینسی پورا ٹائم, اچھا مجھے تو خیر نہیں پتا تھا, یہ تو مجھے ہونے کے بعد اس کا پتا چلا کہ کاکا ہونے والا ہے, تو تہا نام ہے اس کا. تو اس کو نا اتنا لگا ہوا ہے, کہیں پر بھی را مٹیریل پڑا ہوگا نا وہ کپڑا ضرور چیک کرتا ہے. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اماں کام کرتی تھی, اس میں یہ فطرت آ گئی. اچھا میں نے بھی آپ کے آنے سے پہلے 1-2 اسٹڈیز کی تھی, کیونکہ فرحان بھائی جن بندوں کو لاتے ہیں نا, آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ چن کر کریم لاتے ہیں, اور پھر ان کے لیے مجھے سوال کے لیے پہلے سے پریپیئر ہونا پڑتا ہے. کل میں نے 4 بجے تک تیاری کی ہے, تو میں یہ بتاؤں گا. تو مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا, ریسرچ جو ہوئی ہے, کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچے کو ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ مزاج کا ہے, بچہ نخرے دکھا رہا ہے, اور ایک بچہ تو یار تو ہر ایک کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہر ایک کے پاس جاتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے جو تھرو آؤٹ دا 9 منتھ ماں کو ہر کوئی خوشی دے رہا ہوتا ہے. کس طرح میاں آ کے بولتا ہے کہ چیزوں کو چھوڑو, میں ہیلپ کرا رہا ہوں. ساس نہیں 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 نہیں, تم تو اتنی بڑی خوشی ہمیں دینے جا رہی ہو, گھر کے اور ABCDEFG, ٹھیک ہے, اس کو ایک کوئین بنا کے رکھتے ہیں. تو بچہ بھی دنیا میں کنگ بن کر آتا ہے. لیکن جہاں اس کو کہتے تم تو نکمی ہو, ہم نے بھی کام کیے, ہم نے 500 خاندان کے بندوں کو سنبھالا, وہ سنبھالا تھا. آپ اگر اس پہ ساتھ نیچے یہ بھی تھا کہ کمپیئر کریں غذاؤں سے, آج تو ہم 2 نمبر غذا کھا رہے ہیں نا, تو کی غذا بھی, تو غذا بھی میٹر کرتی ہے. جی غذا بھی میٹر کرتی ہے ان چیزوں پہ. بالکل غذا, کھانسی تو بس نہیں, پانی پی لیں جب میں فرحان بھائی سے بات کر. ہم جتنا بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو, یہ چیزوں کو, تو وہ بڑی پرابلمٹک رہتی ہیں لوگوں کے لیے, کہ اب تانا دینا بہت بہت بری بات ہے. تو کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ, اس میں نا ہماری 2 ایڈوائسز ہوں گی, جو آپ نے ایک ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھا, کہ میری ان ساس سسر یا والدین سے ایک گزارش ہوگی کہ دیکھیں اب آپ اپنی گاڑی کی جو سیٹ ہے نا, اور جی یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود ذیشان سے.